خلافت عثمانیہ کا دور اسلامی تاریخ کا سنہرا دور تھا۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب امت مسلمہ کبھی بازنطینیوں تو کبھی منگولوں کے ہاتھوں تباہ ہو رہی تھی۔ ایسے وقت میں امت کو نئی اور عظیم الشان ریاست بنائے جانے کی ضرورت تھی۔ 656 ہجری بمطابق 1258 عیسوی ایک ترک سردار ارطغرل غازی کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ عثمان نے مسلمانوں کی تقدیر بدل ڈالی اور انہی کے ہاتھوں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ قائد قبیلہ اناطولیہ کے سلجوق باغات سوغت میں آباد تھا۔ ارطغرل غازی جب بیمار پڑا تو اپنا قبیلہ اپنے بھائی دندار کے حوالے کر گیا، جنہوں نے 25 سال تک قبیلہ میں امن و سکون کی فضا قائم رکھی۔ دندار کے حکم پر عثمان اپنے ساتھی عباس کے ساتھ تجارت کے لیے قلعہ قراجہ حصار روانہ ہوا۔ اس قلعہ کے گورنر یورکوینس تھے۔ ارطغرل غازی نے ان کے ساتھ امن معاہدے کی بنیاد رکھی تھی۔ عثمان اس معاہدے کے خلاف تھا۔ گورنر کی بیوی صوفیہ ایک شیطان صفت عورت تھی جو عثمان کے قتل کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے عثمان کے پیچھے سپاہی بھیجے، جس کے نتیجے میں عباس قتل اور عثمان زخمی ہو گیا۔ عباس کی وفات کے چند دن بعد عثمان نے گورنر سے ملاقات کا ارادہ کیا۔ اس کو خدشہ تھا کہ غدار محل سے ہی تھے۔ عثمان گورنر کو حالات سے آگاہ کرنے کے لیے محل پہنچا۔ وہاں اس نے گورنر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے چند لمحات بعد ہی صوفیہ نے گورنر کے سپہ سالار قراطوس کے ساتھ مل کر گورنر کو قتل کر دیا۔ صوفیہ چونکہ پہلے ہی عثمان کے خلاف تھی، جیسے اس کو عثمان اور گورنر کی ملاقات کا علم ہوا، اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گورنر کے قتل کا الزام عثمان پر لگا دیا۔ عثمان گورنر کے قتل کی خبر سن کر محل واپس چلا جاتا ہے، جہاں وہ خواتین کو راہبہ کے روپ میں دیکھتا ہے، جو کہ اپنے شیخ کے حکم پر خزانے اور مقدس امانتوں کی تلاش میں وہاں آئی ہیں۔ عثمان ان کو گورنر کا قاتل سمجھ کر ان سے سوال کرتا ہے۔ اتنے میں ان کا ساتھی راہب عثمان کے سر پر وار کرتا ہے، جس سے عثمان بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہ خزانہ اور امانتیں لے کر چلے جاتے ہیں۔ قلاوز اپنے سپاہیوں کو عثمان کی تلاش کا حکم دیتا ہے۔ عثمان کا پتہ لگنے کے بعد قلاوز اسے پکڑنے کے لیے جاتا ہے۔ عثمان ہوش میں آنے کے بعد قلاوز کا مقابلہ کرتا ہے اور محل سے فرار ہو جاتا ہے۔ محل سے فرار ہونے کے بعد عثمان راہب کے پاس جاتا ہے اور اس راہبہ کے بارے میں دریافت کرتا ہے۔ راہب عثمان کو اس کا پتہ بتا دیتا ہے۔ ادھر دندار کو عثمان کی وجہ سے اپنی ساکھ کی فکر ہونے لگتی ہے۔ اور وہ ترک سرداروں کا جرگہ منعقد کرواتا ہے۔ صوفیہ کے کہنے پر قلاوز اپنے سپاہیوں سے دندار کی بیٹی آئیگل کو قبیلے سے اغوا کرواتا ہے تاکہ وہ عثمان سے امانتیں لے سکے۔ یہ خبر سن کر عثمان خود کو صوفیہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ صوفیہ عثمان کے محل سے فرار ہونے کے منصوبے کو بھانپ لیتی ہے
اور صوفیہ اپنے ماسٹر یانس کے غضب سے بچنے کے لیے اپنے چند بہترین سپاہیوں کو عثمان کے تعاقب میں بھیج دیتی تاکہ وہ مقدس عمارتوں کا سراغ لگا سکے۔ محل سے فرار ہونے کے بعد عثمان راہبہ کی تلاش میں نکل جاتا ہے تاکہ وہ گورنر کے قاتلوں تک پہنچ سکے۔ راستے میں عثمان کو وہ خاتون ترک لباس میں نظر آتی ہے۔ عثمان اسے حقیقت بتانے کا کہتا ہے۔ خاتون اس کو حقیقت جاننے کے لیے اپنے ساتھ آنے کا کہتی ہے۔ اور عثمان کو اپنے شیخ کے پاس لے جاتی ہے، جو کہ عثمان کے بابا ارطغرل الغازی کے ساتھی ایداب علی تھے۔ عثمان ان سے وہاں آنے کا مقصد اور خواتین کے بارے میں پوچھتا ہے۔ شیخ ایداب علی عثمان کو اپنی بیٹی بالا اور اس کی ساتھی گونچا اور ساتھی راہب دارسو کے بارے میں بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ عثمان کو کہتے ہیں کہ وہ دلریش کی آگ سے اپنے خیموں کو روشن کرنے اور نئی سرزمین کے قیام کے لیے یہاں آئے ہیں، اور عثمان کو اس مقدس مشن میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں، جو کہ عثمان قبول کر لیتا ہے۔ ایداب علی عثمان کو بتاتا ہے کہ گورنر کو قتل کر کے قلعے پر قبضہ کرنے والی صوفیہ بھی قلعے میں ان کی نمائندہ ہے۔ سیرت حق پر چلنے والوں کی پشت پر ہمیشہ سب سے عظیم قوت ہوتی ہے۔ بیٹا، ہم نہ پریشان ہیں اور نہ ہی خوف زدہ، کیونکہ ہم جانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ کفر کے تمام لشکر بھی جمع ہو جائیں تو ہر حقیقت کو پناہ دینے کے لیے ایک غار ہرا موجود ہوتا ہے۔ آپ کی باتوں نے میرا سینہ گرما دیا ہے۔ ہمیں ایک آزاد ریاست کی ضرورت ہے جو عدل کرے اور عالم اسلام کو زندہ کرے۔ گورنر کے قتل کے بعد جادوگر یانیس کالانوس کو بتاتا ہے کہ ہم آپس میں اتحاد کر لیں۔ بالا کی گھوڑی بیمار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بالا کافی پریشان ہوتی ہے۔ عثمان گھوڑی کا علاج کرنے اپنے قبیلے لے جاتا ہے۔ قبیلے میں دھندار کی سربراہی میں جرگہ چل رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں عثمان اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا قبیلے پہنچتا ہے اور فوراً جرگے والی جگہ آ جاتا ہے۔ بہادر سرداروں، گل حصار قلعہ سے پھیلنے والے فتنے کے خلاف جنگ کا وقت آ پہنچا ہے، لیکن محض تلوار کے ساتھ جنگ شیطانی دشمن کی روح میں نئی قوت پھونک دے گی۔ اب دیواروں کے پیچھے چھپے فسادیوں کے دلوں کو خنجر سے کاٹنے کا وقت آ پہنچا ہے، لیکن جنگ کا فیصلہ دھندار بے کریں گے، ورنہ آپ اپنی قبریں خود کھودیں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ جنگ کا نہیں، شہادت کا وقت ہے۔ سردار عثمان کی باتوں پہ اتفاق کرتے ہیں، لیکن دھندار منع کر دیتا ہے۔ بوران تھیوکلس کے لیے قبیلے سے جڑی بوٹیاں لینے آتا ہے۔ قبیلے سے نکلتے ہوئے باتور بوران کا پیچھا کرتا ہے۔ بوران تھیوکلس کے زخموں پر مرہم لگا کے شکار کے لیے نکل جاتا ہے۔ اتنے میں باتور تھیوکلس کے پاس آ کے کہتا ہے، ایک سوال ایک جواب۔ تھیوکلس باتور کو سارے راز بتا دیتا ہے۔ باتور تھیوکلس کو لے کے دھندار اور گندوز کے ہمراہ گل حصار قلعہ صوفیہ کے پاس پہنچاتے ہیں۔ دوسری طرف یانیس کے سپاہی بالا کو اغوا کر کے قلعے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جیسے ہی عثمان کو باتور کی غداری کا پتہ چلتا ہے، وہ غصے میں اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا قبیلے میں آتا ہے اور باتور کے سینے میں خنجر مارتے ہوئے کہتا ہے، فساد کے لیے کوئی بہانہ اور غداری کی کوئی تلافی نہیں۔ بالا کو صلیبی اغوا کر کے قلعے لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ بالا ان سے کہتی ہے کہ قسطنطنیہ اور نیقیہ میں پیسے ختم ہو گئے ہیں کیا، جو تم لوگ یہاں سے غنیمت لینے آئے ہو؟ ادھر سپاہی گندوز کے پاس آ کے کہتا ہے کہ عثمان نے باتور کو خنجر مار دیا ہے۔ ادھر باتور کی ماں غصے میں عثمان کے خیمے میں آتی ہے اور عثمان پہ خنجر مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ تبھی گندوز اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیتا ہے، لیکن باتور کی ماں کہتی ہے کہ اگر تم نے مجھ سے میرا بیٹا چھینا تو تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ گندوز سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ عثمان کو حوالات میں بند کر دو۔ دھندار اپنے بیٹے باتور سے ملنے جاتا ہے تو اس کا بیٹا کہتا ہے کہ مجھے بچا لو، ورنہ عثمان ہم سب کو مار دے گا۔ عثمان کی چاچی اپنے میاں دھندار سے کہتی ہے کہ اب عثمان کا چاچا بننا بند کرے، اپنا سردار والا چہرہ بھی عثمان کو دکھائیے۔ میں یانیس کے
सिपाहियों के पास सोफिया पहुंची। सोफिया बाला को देखते ही चौंक जाती है और कहती है कि ये तो ईदा बाली की बेटी है बाला। इसको मैंने किले में राहिबा के लिबास में देखा था। फादर मार्कस भी इसके साथ थे। वो पादरी नहीं बल्कि पादरी की शक्ल में ईदा बाली का जासूस था। इतने में बाला को होश आ जाता है और वो सोफिया की गर्दन पर खंजर रख देती है और कहती है कि अगर तुम इसकी जिंदगी चाहते हो तो मुझे छोड़ दो, वरना इस औरत को ज़िबा कर दूंगी। सोफिया अपने सिपाहियों को हुक्म देती है कि इसका काम तमाम कर दो और वो उस पे हमला करते हैं और बाला बेहोश होकर गिर जाती है। सोफिया अपने सिपाही को हुक्म देती है, इसे यानीस के पास ले जाओ। इधर उस्मान अपने दोस्त समसा चाउश के साथ गुफ्तगू कर रहा होता है। फिर एक सिपाही आता और कहता है, उन्होंने दोरोसून साहिब को गिरफ्तार कर लिया है। उस्मान कहता है, देखना कल वो दोरोसून साहिब को बाला के पास लेके जाएंगे। उस्मान के ख्वाब में ईदा बाली आते हैं और कहते हैं, बेटा आदमी के लिए बड़ा और सरदार बनना हमेशा से मुश्किल रहा है। अगर तुम दिलों में बस जाने वाले सरदार बनना चाहते हो तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी चाहिए।